दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन वो सोते कहाँ हैं। उनकी आंखें खुली होती हैं लेकिन उनका जहन अंधेरे में डूबा होता है। एक ऐसा ही नौजवान था, अली। कमरे में अंधेरा, सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी अली के चेहरे पर गिर रही है। ऊपर दीवार पर ठहरे हुए घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है। अली खुद से दुख भरी आवाज में कहता है, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे इर्द गिर्द किताबें बिखरी हुई हैं। कुछ किताबें खुली हैं, कुछ बंद। ये किताबें मुझे कहती हैं कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे अंदर ताकत है, लेकिन मेरा दिल मुझे कहता है कि मैं हार गया हूँ। अली परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता है। उसके चेहरे पर मायूसी के गहरे धब्बे हैं। फिर वो कहता है कि तुम मायूस क्यों हो अली? ये सवाल मुझे खुद परेशान कर रहा है। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मैंने मेहनत की थी। मुझे लगता था कि जब मैं अपनी डिग्री लेकर बाहर निकलूंगा तो दुनिया मेरी हो जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। नौकरी का इंटरव्यू दिया, लेकिन वहां से रिजेक्ट किया गया। दूसरा मौका, वही कहानी। मेरे दोस्तों ने तरक्की की, वो गाड़ियों में बैठ रहे हैं और मैं इस कमरे के कोने में फंसा हुआ हूँ। ये अंधेरा अब मेरा साथ बन चुका है। ये मुझे डराता नहीं, ये मुझे सुख देता है। ये मुझे बताता है कि अली, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने पास पड़ी एक किताब उठाता है और उसे बेदिली से निकाल कर फेंक देता है। ये किताबें जो कहती हैं कि उम्मीद रखो। इन्हें लिखने वाले क्या कभी बेरोजगार थे? क्या उन्होंने कभी अपने आप को आईने में देखकर ये महसूस किया कि वो बोझ बन गई हैं? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अली मुतासिर होता है। वो जवाब नहीं देता। दरवाज़ा खुलता है। उस्ताद साहब अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा लैंप है। एक लाइट है उसके हाथ में, जो कमरे के अंधेरे को चीरती हुई आती है। उस्ताद साहब कहते हैं, अली। अली देखता है और फिर कहता है, उस्ताद साहब, आप यहाँ कैसे, वो भी इस वक्त? उस्ताद साहब कमरे का नज़ारा करते हैं। मैंने सड़क के कोने से देखा कि इस घर की रोशनी बुझी हुई है। सोचा शायद कोई हवा चल रही है, लेकिन जब करीब आया तो महसूस हुआ कि ये बुझी हुई रोशनी नहीं, ये बुझा हुआ इंसान है। उस्ताद साहब किताबों को बिखरे हुए देखते हैं और फिर अली के चेहरे की तरफ देखते हैं। अली, बताओ, तुम मायूस क्यों हो? अली ने कहा, मायूस होने की वजूहात तो बहुत हैं उस्ताद साहब। मैं हार चुका हूँ। मुझे मेरी इज्जत मिल गई है। मैंने समझा था कि मैं इस शहर को बदल दूंगा, लेकिन ये शहर मुझे बदल देगा। देखो इन किताबों को। मैंने इन सब को पढ़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस्ताद साहब हंसते हुए, किताबों ने तुम्हें हरा नहीं दिया अली, ना ही ये दुनिया तुम्हें हरा रही है। तुम खुद को हरा रहे हो। ये किताबें इस तरह नाकाम नहीं होती जिस तरह हम उन्हें पढ़ते हैं। उस्ताद साहब झुककर वो किताबें उठाते हैं जो अली ने फेंकी थी। वो उसे साफ करते हैं और अली के सामने रखते हैं। देखो अली, अंधेरा सिर्फ रोशनी की अदम मौजूदगी नहीं होता। अंधेरा उस वजह से भी होता है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें। तुमने अपने आप को उस कोने में एक नाकाम इंसान की तरह बिठा दिया है। तुमने अपनी नाकामी को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन मेरी कोशिशें वो रंग क्यों नहीं लाती?
میں نے ہر کام کیا جو ایک اچھا انسان کرتا ہے، علی نے مایوسی سے کہا۔ استاد صاحب کہتے ہیں کوئی سیب کا درخت لگاتا ہے، کیا وہ اگلے دن ہی پھل لے کر آتا ہے؟ وہ طوفان، بارش اور سورج کی تپش کو برداشت کرتا ہے۔ علی، تمہاری مایوسی دراصل تمہاری تیاری کا اوقات ہے۔ تمہارے پاس ارد گرد کتابیں ہیں، یعنی علم ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس جوانی کا جوش ہے، پھر تم اس کمرے میں بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک کہانی یاد ہے۔ ایک مرغے کے بیچ میں ایک شاہین کا انڈا آ گیا تھا۔ مرغیاں اسے اپنے بچے کی طرح پلاتی۔ وہ شاہین بھی سمجھتا رہا کہ وہ صرف مٹھی بھر دھان کھاتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہاں دوسرے شاہین اڑ رہے ہوتے۔ اس کے دل نے کہا، میں بھی وہیں جا سکتا ہوں۔ دوسرے مرغیوں نے اسے چڑھایا، کہا تم مٹی کے پرندے ہو، لیکن اس نے اڑان بھری اور وہ پہلی اڑان میں ہی زمین سے اوپر اڑ گیا۔ علی نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں استاد صاحب؟ کہ میں ایک شاہین ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں تم خود کو مرغی سمجھ رہے ہو۔ تمہاری مایوسی یہ ہے کہ تم زمین سے جڑے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارے پر آسمان چھونے کے لیے بنے ہیں۔ تم مایوس اس لیے ہو کہ تم دوسروں کے خامیوں میں روشنی تلاش کر رہے ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک سورج چھپا ہوا ہے۔ استاد صاحب علی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں گھوڑے پر سوار کرتی ہے تو وہ تمہیں گھوڑے کی نشانی نہیں دینا چاہتی۔ یہ آزمائش ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کیا تم نے دیکھا ہے کہ یہ آنسو تمہیں اندھا نہیں کر رہے، بلکہ تمہیں زندگی کی حقیقت دکھا رہے ہیں۔ تم مایوس نہیں علی، تم صرف تھکے ہوئے ہو۔ تھکاؤ اور مایوسی میں فرق ہوتا ہے۔ تھکا ہوا انسان آرام کر کے دوبارہ لڑ سکتا ہے، مایوس انسان لڑتا ہی نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا استاد صاحب۔ راستہ کبھی نظر نہیں آتا، راستہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھو ان کتابوں کو، یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ تجربات ہیں۔ تم نے انہیں اس لیے پڑھا تھا کہ تمہارے پاس حوالہ ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان حوالوں کو اپنے عمل میں لاؤ۔ اٹھو، یہ کمرہ اندھیرا نہیں ہے، یہ تمہاری فیکٹری ہے، یہاں تم خود کو دوبارہ تار کر سکتے ہو۔ علی کا چہرہ اب بدل چکا ہے، اس کی آنکھوں میں اب نیندی کی جگہ ایک چمک آ گئی ہے۔ وہ اپنی گردن اٹھاتا ہے۔ آپ نے کہا راستہ بنایا جاتا ہے۔ ہاں، اور پہلا قدم اسی کمرے سے باہر نکلنا ہے۔ اپنے آپ کو معافی دو کہ تم نے خود پر اتھارا ہونا چھوڑ دیا ہے، اور پھر اس کام کو وہی جذبے دو جو تمہارے پاس تھا، جو تم نے پہلی بار یہ کتابیں جب تم نے خریدی تھی۔ علی کھڑا ہوتا ہے اور وہ لیمپ کا سوئچ آن کرتا ہے۔ اب کمرے میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ وہ کتاب اٹھاتا ہے جو اس نے پھینکی تھی اور اسے دھیرے سے میز پر رکھتا ہے۔ میں نے خود کو مجرم ٹھہرا دیا تھا، میں نے سوچا کہ میری محنت ضائع ہو گئی، لیکن شاید خدا چاہتا تھا کہ میں اس کمرے میں بیٹھ کر خود کو دوبارہ دریافت کروں۔ شاید یہ خاموشی، یہ تنہائی میری تیاری تھی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ روشنی دیکھو علی، یہ اب وہ پرانی روشنی نہیں ہے، یہ اب تمہارے اندر سے نکل رہی ہے۔ یاد رکھو، مایوسی ایک غلطی ہے، جدوجہد ایک عادت ہے، تمہارا ہاتھ جو کتاب پکڑے ہوئے ہے وہی تمہارا ہتھیار ہے۔
جاؤ اور دنیا کو دکھاؤ کہ علی صرف ایک نام نہیں، یہ ایک روح ہے جو جل گئی اور اب خاک سے اٹھ کر پھر چمک رہی ہے۔ استاد صاحب باہر چلے جاتے ہیں، علی کھڑا رہتا ہے وہیں پر اور وہ آئینے کے سامنے پھر جاتا ہے۔ علی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، علی تم مایوس کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے یہ سمجھا کہ کھیل ختم ہو گیا، لیکن خیر مقدم اب نیا سٹارٹ ہو رہا ہے، اب نئی اننگز شروع ہو رہی ہے۔ وہ کتاب کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز اب مضبوط اور زیادہ مضبوط ہے پہلے سے۔ دوستوں، مایوسی وہ اندھیرا ہے جو ہم خود اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی زندگی کے کونے میں بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے گا، وہ کونا آپ کو روکتا نہیں، وہ آپ کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اٹھیں، کتابیں سمیٹیں، روشنی کو اپنے پاس بلائیں، پوچھیں اپنے آپ سے تم مایوس کیوں ہو؟ اور جب آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ آپ مایوس نہیں، آپ صرف تیار ہو رہے ہیں۔ اس کہانی سے اگر آپ کی مایوسی تھوڑی سی بھی ختم ہوئی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی مایوسی ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اپنے کام کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ اپنی محنت، اپنا کام، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔